السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ وی ول فوکس مور آن دا لیگیسی آف سلمہ اینڈ ہم یہ دیکھیں کہ بہت ساری روایتیں جو سیرہ میں ان کی وجہ سے آئیں اور پرٹیکولرلی وی ول سی ہاؤ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم endorsed her and her children from the previous husband as his own family. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گا. تو اس کو میں سپلٹ کروں گا انشاءاللہ 2 ویڈیوز میں, ورنہ ایک بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. سو وی سی اے ٹرانزیشن جب ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے تو ان کو حجرہ ملتے ہیں, اور حجرہ حضرت زینب بنت خزیمہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں, اور بڑا مشہور ان کا لقب تھا ام المساکین. ٹھیک ہے, تو ان کی وفات کے بعد وہ والا حجرہ ان کو ملا جب وہ مدینہ میں فوت ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں اپنی 2 وائفس کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا. تو ایک یہ حضرت زینب تھی اور ایک حضرت خدیجہ تھی. تو سلمہ کی جو نا کیا کہتے ہیں سم اسپیشلٹی اور یو میں کال اٹ ڈسٹنکشن کچھ ہیں, میں آپ کے ہمیں گنواتا ہوں. تو شی واز دا ایلڈسٹ امنگ آل دا وائفس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھی تو عمر میں سب سے بڑی تھی, اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی باری ہوتی تو ان کے پاس سب سے پہلے جاتے, اور یہ کئی مواقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریول انہوں نے کیا, اور ان کے ایڈوائزر انفیکٹ بنی. کئی مواقع پہ میں ایز این ایگزامپل کوٹ کروں گا, بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹس کے اندر شی یوز ٹو گیو ہم ایڈوائز. اپنی یعنی کریج, بریوری, توکل, صبر جو ان کی زندگی کا پچھلا حصہ رہا سارا, جنراسٹی, وہ تو تھیں یہ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بالکل ان کے اندر تھی. ادر دین دیٹ شی واز ایلیگنٹ, شی واز انٹیلیجنٹ, شی واز انکوزیٹو. بہت اچھے ان کے زبردست کویشچن ہوتے تھے, نالجیبل تھیں, بہت آؤٹ اسپوکن تھیں. تو یعنی اگر علماء کی مجلس ہوتی ہے, علمی بحث ہوتی ہے, تو ان کو بڑی پرومیننس وہاں پہ اس مجلس میں حاصل ہو جاتی تھی. تو حضرت عائشہ کے بعد سب سے زیادہ جو روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں وہ ان سے ملتی ہیں. اینڈ شی ہیڈ ویری گڈ eloquence, and she was a master of Arabic language, and because of which she was very precise in her communication skills. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑے مشکل کویشچن بھی کرتی تھی, اور ان سے یہ بھی ان کی طرف منسوب ہے کہ بڑے مشکل کویشچنوں کے آنسر بھی دیتی تھی. ٹھیک ہے, مشکل کویشچن لائک عورتوں کے مسائل, ٹھیک ہے, پہ انٹیمیسی کے مسائل, ان جس کے یعنی بندہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے پوچھتے ہوئے بھی بتاتے ہوئے بھی, بڑے وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے ساری بات مکمل بھی بتاتی تھی. سو نیکسٹ از دس کہ ویئر ڈو وی فائنڈ دا گریٹسٹ کنٹریبیوشن آف ہر ان دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا آنسر ہے کہ پرٹیکولرلی یعنی اور بھی بہت سارے ہوں گے, لیکن فار دس ویڈیو فار ٹوڈے وی ول ٹاک مور آن دا ٹریٹی آف حدیبیہ. ٹھیک ہے, جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کے اندر, تو اس کا کچھ میں آپ کو پری ٹیکسٹ بتاتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے کے بعد یہ ان کے ساتھ بنی مستلق بھی گئیں, خیبر بھی گئیں, حنین بھی گئیں, ٹھیک ہے, فتح مکہ کے موقع پہ بھی ساتھ تھیں, اور بالخصوص جو نا حدیبیہ کے جب سائن ہوئی تھی ٹریٹی اس کے اندر بھی تھیں, اور بیت الرضوان کے اندر بھی تھیں. تو حدیبیہ میں ہوا یہ تھا کہ صحابہ جو تھے وہ مکہ جا رہے تھے ٹو پرفارم عمرہ. تو بڑے سینٹیمنٹس اور ایموشنز انوالو تھے سب کے نا, دے ور ویٹڈ فار سو لانگ. ٹھیک ہے, اتنے سالوں کے بعد ان کو یہ باری ملی واپس جانے کے اپنے علاقے پر. پرٹیکولرلی جو وہ مہاجرین تھے صحابہ میں سے, وہ تو بہت زیادہ مس کر رہے تھے اور بہت زیادہ ایموشنل تھے اس موقع پہ. ٹھیک ہے, تو ان کو روکا گیا حدیبیہ کے مقام پہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وی گوئنگ بیک ٹو مدینہ. ٹھیک ہے, سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ years and years of wishing to return to Makkah, and wishing years and years of wish to do tawaf around the Kaaba, and years and years of enduring the difficulties particularly from the Quraysh. ٹھیک ہے, تو باقی اس میں بالخصوص جو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کا ایک تھوڑی سی بیچ میں ٹینشن شروع ہوئی تھی, اس کا ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ صحابہ کے پاس, ڈفرینٹ صحابہ کے پاس جا کے یہ کہتے کہ آر وی ناٹ آن حق. ٹھیک ہے, کیا یہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں, وائی آر وی ناٹ موونگ فارورڈ. ٹھیک ہے, ہم چڑھائی کیوں نہیں کر دیتے ان کے اوپر, رائٹ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق ایگزیکٹلی ان لائنس پہ سوچ رہے تھے جن لائنس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے لانگ ٹرم بینیفٹ زیادہ تھے, جو کہ بعد میں پھر وقت نے انفولڈ کیا, اور لوگوں نے ریئلائز کیا کہ واقعی اس موقع پہ صلح کرنا ہی بنتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن جو نا یعنی ایموشنل لوگ آبویسلی ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو صحابہ کرام بھی ریڈی نہیں تھے کہ اپنا احرام کھولیں, سر شیو کریں اور قربانی دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس اسٹیٹ سے باہر آنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ نیسسریلی کہ آپ عمرہ پرفارم کریں پھر ہوں, بٹ اس اسٹیٹ آف پیورٹی سے کوئٹ کرنے کے لیے سمجھ لیں آپ ڈو آل دیز تھنگس, ٹھیک ہے, شیو یور ہیڈ اینڈ ڈو قربانی. تو لیکن یعنی دے اسٹل ہیڈ دا ہوپ کہ شاید اللہ معاملہ بدل دیں, کچھ راستہ بن جائے, کچھ چیز چینج ہو جائے, ٹھیک ہے, اینڈ دے وڈ گیٹ دا وے ٹو مکہ اس سال. لیکن ہوا نہیں. تو نبی وسلم جو ہے نا, انہوں نے 3 دفعہ ٹرائی کیا, پھر وہ خیمے میں واپس آئے حضرت ام سلمہ کے پاس اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے, لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہوئے ہیں, وہ بات نہیں یعنی مان رہے, ٹھیک ہے. تو ان کا یہ بہت بڑا ایک کلاسک مشورہ تھا کہ آپ یہ کریں, آپ بولیں کچھ بھی نہ کہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, آپ بس باہر جائیں, ٹھیک ہے, آپ قربانی کریں اور باربر کو بلائیں کہ آپ کے سر شیو کر دیں وہ, اور جسٹ ایکٹ, ٹھیک ہے. اینڈ دس از سم تھنگ کہ اس کے اندر فائنالٹی ہے, ٹھیک ہے, لوگ یہ ضرور اس کے اتباع کریں گے, کیونکہ صحابہ جو ہے نا وہ عاشقین رسول تھے, ٹھیک ہے, بائی آل مینس. سو یعنی صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا آؤٹ آف ڈس اوبیڈینس نہیں تھا, ٹھیک ہے, بٹ اٹ واز بیکاز آف آؤٹ آف دا ہوپ ٹو ریٹرن ٹو مکہ, ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں نیکسٹ ایک ایگزامپل کچھ کوٹ کرتا ہوں ڈیفیکلٹ کوشچنس کی, ٹھیک ہے, کہ یعنی ایسے سوالات جو میرے اور آپ کے ذہن میں بھی شاید آتے ہیں, ٹھیک ہے, فار شور, لیکن ہم شاید ڈرتے گھبراتے پوچھتے نہیں ہیں. اگر آپ تھوڑی سیرت پڑھیں اور اس طرح کی اصحاب کی زندگی دیکھیں تو دے سیم لائک ویری نیچرل پیپل, ٹھیک ہے, وہ بالکل اس طرح کیا کہنا چاہیے, تکلف میں اس طرح سے نہیں تھے, بالکل کھرے لوگ تھے. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اٹ سیمز لائک قرآن از آلویز اسپیکنگ ٹو دا مین اینڈ ناٹ دا ویمن, ٹھیک ہے, ایسا کیوں ہے, انہوں نے یہ پوچھا, ٹھیک ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ یعنی شی واز آسکنگ اٹ بیکاز آف ریبیلین, ٹھیک ہے, کہ وہ بغاوت میں تھیں یا انکار میں تھیں اور کوشچن کرتی تھی قرآن کو, ٹھیک ہے, یو نو, بٹ شی واز کمنگ فرام اے پلیس آف پیور ہارٹیڈنیس, ٹھیک ہے. تو اینڈ دین شی کیپس آن سیئنگ, شی سیڈ دیٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مما ینطق عن الہویٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی من مرضی سے, اپنی خواہش سے جواب نہیں دیتے تھے. انفیکٹ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں, ٹھیک ہے. انسٹیڈ ہی وینٹ ٹو دا ممبر, ٹھیک ہے, مسجد نبی کے ممبر پہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے اس مسئلے کو ایڈریس کیا, کیونکہ اپیرنٹلی یہ ایک وائڈ اسپریڈ پرابلم تھا, ٹھیک ہے, یہ کوشچن تھا لوگوں کے ذہن میں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جا کے نا قرآن کی یہ آیت ریسائٹ کی, ٹھیک ہے, آیت بہت لمبی ہے, وہ نہ میں پوری ریسائٹ کروں گا, مجھے آتی نہیں ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات, اس طرح کر کے پوری آیت تک چلتی ہے, ٹھیک ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پوری ریسائٹ کی. تو اس کا لب لباب یہ کہ بیسیکلی مین اینڈ ویمن آر اسپرچولی ایکول ان دا آئیز آف اللہ, ٹھیک ہے, اور ان کو ریوارڈ ملنے میں, ثواب ملنے میں کوئی کمی نہیں ہے, یعنی کہ تفریق نہیں ہے, ڈسٹنکشن نہیں ہے, دونوں کو ایکول ملے گا, جو جتنی محنت کرے گا اس حساب سے اس کو مل جائے گا. مین ویمن ہونے کی وجہ سے کوئی ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جب قرآن بظاہر اگر مین کو ایڈریس کرتا ہے, سیگا وہ یوز کر لیتا ہے میل والا, اس میں دونوں ہی شامل ہیں, ٹھیک ہے, مین اور ویمن دونوں شامل ہیں. سو ان ٹرمز آف ریوارڈز اینڈ ڈیوٹیز دیٹ قرآن ٹیلز دا ہیومن ٹو ڈو, دونوں برابر ہیں, انلیس ادروائز اسپیسیفائڈ. تو خاص عورتوں کے لیے تو اس میں خاص عورتوں کے لیے ہی سیگا یوز ہوا ہے, ورنہ جنیرک جو ہے وہ مردوں کو سیگا کے اندر دونوں شامل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک اور ان کا سوال تھا جس کا جواب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا, ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ مرد حضرات جہاد پہ جاتے ہیں جبکہ عورتیں نہیں جاتی لڑنے, ٹھیک ہے, اس کا کیا جواب ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ان کا ایک اور جواب سوال تھا کہ عورتوں کو آدھا ملتا ہے حصہ میراث کے اندر, ٹھیک ہے, وراثت کے اندر, تو یہ کیا وجہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیئرٹی کی کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, اٹس ناٹ آلویز دا کیس کہ ہاف ملتا ہے. دیر آر اوکیزن, دیر نیومرس اوکیزنس جہاں پہ عورتوں کو برابر ملتے ہیں مردوں کے, while there are also occasions where جہاں پہ عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کریکٹ. اس کی تفصیل تھوڑی زیادہ ہے تو وہ تھوڑا اکیڈیمک ہو جاتا ہے. if anyone of you wants to know, ٹھیک ہے, you can always ask by sending message on our YouTube channel, ٹھیک ہے. Thank you for listening. Inshallah we'll meet you in the next video. Assalamu alaikum.